یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس چیز میں سے کہ جو تمہاری پسندیدہ محبوب پیاری ہے، وما تنفقوا من شیء، اور نہیں تم خرچ کرو گے کسی بھی شے سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، بہی ساتھ اس کے، علیم جاننے والا ہے، کل الطعام، ہر قسم کا کھانا، کان حلن، تھا حلال، لبنی اسرائیل، واسطے بنی اسرائیل کے، الا ما حرم اسرائیل، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے، علی نفسہ ہی، اوپر اپنی ذات کے، اوپر اپنی جان کے، من قبل، پہلے اس سے، ان تنزل التورات، یہ کہ نازل ہوئی ہو تورات، قل کہہ دیجئے، فاتو بالتورات، لاؤ تورات، فتلوہا، پس پڑھو اسے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فمن افترى علی اللہ الکذب، بس جو کوئی جھوٹ باندھے اوپر اللہ کے، من بعد ذالک، بعد اس کے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، حنیفا، یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع، بنایا گیا، مقرر کیا گیا، للناس، واسطے لوگوں کے، للذی، البتہ وہ ہے کہ جو ببکہ، مکہ میں ہے، مبارکن، بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے واسطے جہان والوں کے، فیہ آیات بینات، بیچ اس کے نشانیاں ہیں روشن، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو داخل ہوا اس میں ہو گیا امن والا، وللہ علی الناس، اور واسطے اللہ کے، علی الناس، اوپر لوگوں کے، حج البیت، حج ہے بیت اللہ کا، من استطاع، جو کوئی طاقت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، طرف اس کے راستے کی، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، غنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ گزشتہ سبق کی آخری آیت، یعنی تیسرے پارے کی آخری آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو کافر ہوئے اور کفر پر ہی مر گئے، فرمایا اگر وہ زمین بھر کر بطور فدیہ سونا بھی دیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ آج کے سبق کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے پسندیدہ انداز کے ساتھ انفاق کا درس دیا اور بتلایا کہ مجھے کس طرح کا خرچ کرنا پسند ہے۔ اور اس تعلیم کا آغاز ان لفظوں سے کیا کہ لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں پا سکتے، پہنچ سکتے، حاصل کر سکتے، البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی اور بلائی تم حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض مفسرین نے بر کے ساتھ الف لام کی تخصیص کے حوالے سے کہا کہ یہ خاص بلائی جنت ہے، تو معنی یہ ہوا کہ تم ہرگز جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نہ بھی ہونا تو نیکی اور بلائی آدمی کرتا ہی اسی نیت سے ہے کہ اللہ مجھے سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت عطا فرما دے، لیکن یہاں الف لام کی تخصیص کے ساتھ کہ ہرگز تم
نیکی بلائی یعنی جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس چیز سے کہ جو تمہاری محبوب ہے۔ اپنی پسند کی چیز، اپنی محبوب چیز جب تک راہ رب میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی اور بلائی نہیں پا سکتے۔ یہاں غور فرمائیں، مطلق انفاق کی بات ہے، نہ سونے کا ذکر، نہ چاندی کا ذکر، نہ مال کا ذکر، نہ درم و دینار کا ذکر۔ مطلق انفاق مراد لیا گیا۔ تو گزشتہ آیات سے پہلے اس آیت کا آپ ربط ذہن میں رکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ہم تشریح و تفسیر میں جاتے ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر ہوا گزشتہ آیات، ان کے کردار پر تبصرہ ہوا، ان کے معاملات کا جائزہ لیا گیا، ان کے دعووں کو بھی قرآن نے ذکر کیا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت ہے ہی ہمارے۔ فرمایا نہیں، جب تک تم اپنی پسند والی چیز میرے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاتے۔ اب ان کی پسند والی چیز کون سی؟ یہودی اس وقت بھی اور آج بھی اور ہر دور میں مالدار رہا ہے، صاحب مال رہا ہے۔ یہودی کو اپنے مال سے بڑی محبت، مال کے حوالے سے اپنے مفاد سے بھی بڑی محبت، چونکہ اس کے مالی مفادات اسے محبوب اور عزیز ہوتے، اس لیے ان مفادات کو بھی وہ محبوب سمجھتا۔ اب یہی مالی مفادات ان کی سود خواری کی عام روش کا سبب اور بنیاد بنے، پھر یہی مالی مفادات ان کی چوہدراہٹ، ان کی بڑائی اور برتری کا بھی باعث بنے۔ اب وہ ایمان اس لیے بھی نہیں لاتے تھے دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو یہ جو اپنے اموال پر ہم سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیز ختم ہو جائے گی، ہمیں اپنا مال، اپنے مفادات، مال کے حوالے سے برتری، چوہدراہٹ، بڑائی، سرداری، یہ سب چیزیں جاتی رہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ تمہاری محبوب متاع ہے، یہ وہ محبوب تمہارا خزانہ ہے۔ چوہدراہٹ یہ بھی محبوب چیز ہے، بڑائی، برتری، سرداری، مال، لوگوں کے استحسان کا یہ انداز، فرمایا یہ سب چیزیں ہیں جن کی محبت میں تم غرق ہو کر کے ہدایت کو پس پش کیے ہوئے ہو۔ فرمایا تم کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے، لیکن یاد رکھ لو جب تک تم یہ اپنی محبوب متاعیں اللہ کی محبت پر قربان نہیں کرتے اس وقت تک تم نیکی اور بلائی اور جنت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو گویا حکم عمومی ہے، لیکن گفتگو کے تناظر اور پس منظر میں ربط کے لحاظ سے انہی لوگوں کو اللہ رب العزت نے تحت اللفظ خطاب فرمایا۔ اب حکم عمومی اس آیت کریمہ کو سنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کا مسجد نبوی کے بالکل سامنے، تاریخ مدینہ کے حوالے سے مسجد نبوی کے بالکل سامنے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت عمدہ، شاندار اور زرخیز باغ تھا۔ اس باغ میں ایک کنواں بہرہا تھا اور وہ کنواں انتہائی عمدہ، لذیذ اور میٹھا پانی لوگوں کو فراہم کرتا تھا۔
یہ باغ انتہائی اعلیٰ قسم کا باغ، اور آج جہاں مسجد نبوی کا باب مجیدی ہے، اس کے سامنے 2-4 سال پہلے عمارتیں تھیں، خندق الصفا اور دوسری عمارت، اب یہ سب عمارتیں صاف کر کے کھلا میدان بنا دیا گیا، اور وہاں پر مسجد نبوی کی توسیع کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ وہی مقام ہے کہ باب مجیدی کے سامنے کا ایریا، یہاں پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاندار اور بہترین باغ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم نماز عصر کے بعد وہاں حضرت ابو طلحہ کے باغ میں تشریف لے جاتے، اس کنویں کا پانی نہایت شوق سے نوش فرماتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھجوریں حضرت کی خدمت میں پیش کرتے، آپ تناول فرماتے، ابو طلحہ کے لیے بھی اور ان کے باغ کے لیے بھی دعائے خیر و برکت فرماتے۔ جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ نے کہا یہ باغ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، وہ مکان بھی، وہ بہت مالدار صحابہ میں سے تھے۔ تو جب سوچا کہ میری سب سے محبوب متاع کون سی ہے، تو یہ باغ نگاہوں میں جچا کہ میرے سارے مال و اسباب میں یہ باغ میرے دل کو سب سے زیادہ اچھا لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سنا ہے کہ اس وقت تک تم نیکی اور بلائی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب متاع کو اللہ کے لیے قربان نہ کرو اور خرچ نہ کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باغ میرے سارے اسباب میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پیارا ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے۔ فرمایا ابو طلحہ ٹھیک ہے، لیکن میرا حکم اور آرڈر یہ ہے کہ اگر اس کو خرچ کرنا ہے تو اپنے قرابت داروں میں جو تجھے مستحق لوگ نظر آتے ہیں ان میں اس باغ کو اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دو، تاکہ وہ لوگ بھی اپنے بال بچوں کا پیٹ اس باغ کے ذریعے محنت و مشقت کر کے پا سکیں۔ چنانچہ ابو طلحہ نے حکم مصطفیٰ کے مطابق ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو ایک گھوڑا ان کا نہایت محبوب تھا، سارے مال میں سے وہ گھوڑا ان کو پیارا۔ یا رسول اللہ یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے اس انفاق کو قبول کرے۔ آپ نے اس سے گھوڑے کی رسی لی اور انہی کے بیٹے اسامہ بن زید بن حارثہ کو کہا کہ یہ تیرے باپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور میں اللہ کے رسول نے یہ تجھے عطا کر دیا۔ زید بن حارثہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ میرا صدقہ، ہمارے گھر کا انفاق اور ہمارے گھر میں ہی میرے ہی بیٹے کو واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ فرمایا میرے دل نے گواہی دی کہ اس کا استحقاق سب سے زیادہ اسامہ بن زید کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب یہاں پہنچتے ہیں تو آپ نے رک کر غور فرمایا کہ میری ساری ملکیت میں سے کون سی چیز جو ہے مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو آپ کی ایک رومی کنیز تھی، رومی لونڈی، تو آپ نے سوچا کہ یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اگر میں اس کو فروخت بھی کروں تو مجھے بے پناہ سرمایہ اور مال مل سکتا ہے، اگر اس سے خدمت لوں تو بھی میرے لیے باعث عزت ہے، اس لیے کہ رومیوں نسل۔ لیکن اس آیت کو سن کر اپنی اس محبوب اور انتہائی یعنی قیمتی لونڈی کو، کنیز کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے راستے میں دی ہوئی چیز کو واپس لینا جائز ہوتا تو میں اس کنیز کو واپس لے لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کو تلاوت فرماتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک خطہ اراضی خیبر کے اندر ہے، مجھے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، وقت کرتا ہوں۔ الا ھذا القیاس
یہ تھا ان عاملین قرآن، ان عاملین قرآن کا طرز عمل کہ قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، انگلی نہیں رکھی۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر کے بارے میں ذکر کیا، انہوں نے ایک بار سورہ بقرہ شروع کی، 7 یا 8 سال کے عرصے میں انہوں نے سورہ بقرہ ختم کی، 7-8 سال کے۔ یہاں تو جناب شروع ہوتا ہے نا شبینے کے لیے اللہ کے حکم سے، 30 پارے نان سٹاپ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن شبینہ نہیں رکتا۔ یہ یاد رکھیں، یہ نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ حضرت جی یہ گناہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان کو رضی اللہ عنہ کو کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم مت کرنا، اس لیے کہ جس نے 3 دن سے قرآن پہلے ختم کیا نہ اس نے قرآن کو سمجھا نہ اس نے قرآن کا حق ادا کیا۔ یہ قرآن ہے دڑ 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 چلی جا رہی ہے، یہ قرآن کا کترا کرنے والے ظالم، یہ شبینہ، یہ ایک بدترین بدعت اور بدترین قرآن کے ساتھ مذاق اور انتہائی ظالمانہ اور سفاکانہ سلوک ہے جو قرآن کے ساتھ یہ ظالم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ساری رات یہ پڑھتے ہیں، صبح 150-200 روپیہ مل جاتا ہے، اور یہ ظالم دنیا کے چند سکوں کے عوض قرآن کے ساتھ یہ مذاق۔ 7 یا 8 سال کے عرصے میں صرف سورہ بقرہ ختم کی۔ پوچھا گیا کیوں حضور؟ فرمایا میں نے صرف پڑھی نہیں، ساتھ عمل بھی کیا۔ میں جو آیتیں پڑھتا تھا جب تک ان پہ عمل نہیں کر لیتا تھا آگے نہیں چلتا۔ جب تک میں عمل نہیں کرتا تھا آگے نہیں چلتا۔ یہ تھے وہ لوگ جو صحیح معنوں میں حاملین قرآن بھی تھے اور عاملین قرآن بھی۔ اور عمومی طور پہ مسئلہ یہاں سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں وہی چیز خرچ کرنی چاہیے کہ جو انسان کو اچھی لگتی ہو، یہ نہ ہو کہ جو خود اپنے آپ کو ناپسند ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دی جائے۔ سالن باسی ہو جائے، چلو جاؤ جی پڑوس میں دیا، غریب ہے بیچارے ان کو دیا۔ سالن باسی ہو جائے نا، کہتے جاؤ پڑوس میں، وہ بیچارے غریب ہے۔ وہ بیچارے غریب نہیں ہے، تیرے کھانے کے اب قابل ہی نہیں رہا، تو نے کہا چلو نالی میں نہ ڈالو، غریب کے منہ میں ڈالو۔ اگر اللہ تجھے بھی اسی طرح دے تو پھر، اگر اللہ تجھے دینے والا پاک اور صاف دے، عمدہ اور بہترین دے، اور تو اللہ کے راستے میں گندی چیز دے، کپڑے پھٹ جائیں، چھوٹے ہو جائیں اپنے پہننے کے، وہ بیچارہ بڑا غریب ہے، اسے سردی لگتی ہے اسے دے دو۔ کرتے ہیں یہ نہیں ہے؟ اللہ حاضر کے آپ اسی پہ معمول کریں کہ ہم لوگ اسی وقت حاتم تائی بنتے ہیں کہ جب وہ چیز ہمارے لیے کارآمد نہیں رہتی، اس وقت ہم حاتم تائی کی قبر کو اپنی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ کو یہ انداز پسند ہے۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا، اس کے حبیب نے بھی یہی فرمایا کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ غریب ہے تو کیا ہے تو تم جیسا ہی، تمہارا بھائی، اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق ہے نا۔ یاد رکھیے اس نیکی کا، اس صدقے کا، اس خیرات کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں کہ رد گھٹیا رف چیز انسان کسی کے دامن میں ڈالے اور یہ سمجھے کہ میں نے بڑا نیکی کا کام کیا اور بڑی بھلائی کمائی ہے۔ یہ اس کی خوش فہمی ہے
اس نے نیکی نہیں کی بلکہ اس شخص نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کو غصہ دلایا۔ فرمایا ہرگز تم نیکی اور بلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ نہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس چیز سے کہ جو تمہیں محبوب ہے۔ اور میں نے عرض کیا بھی، مثالیں دی آپ کو کہ صحابہ نے کس طرح اپنی محبوب متاع کو خرچ کیا۔ لہذا ساتھ یہ بھی فرماؤ ما تنفقوا من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے کسی بھی چیز سے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے جانتا۔ تم بے شک برتن پہ ڈھکنا دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اس سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو کو اللہ جانتا۔ تم بے شک پردے ڈالتے رہو کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن جس کے نام پر دے رہے ہو گندی چیز وہ تو جانتا۔ اور یہ عمل بھی یہودیوں کا ہی تھا۔ کوئی بھی چیز جو ردی اور ناکارہ ہو جاتی اسے غرباء میں بانٹ دیتے، فقیروں میں بانٹ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل سے منع کیا، اور یہودیوں کو یہ بات، اہل کتاب کو یہ بات واضح کر کے بتائی کہ جب تک کوئی بھی تمہاری پسندیدہ چیز ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تم اس نیکی کا اجر اور ثواب حاصل نہیں کرتے۔ ایک بات، ان تمام آیات میں اہل کتاب سے ہی اللہ رب العزت نے باتیں کی ہیں۔ دوسری بات، اہل کتاب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیمی کہلاتے ہیں اپنے آپ، لیکن آپ اونٹنی کا یا اونٹ کا گوشت کھاتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، آپ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کا دودھ نہیں پیا۔ یہ اعتراض تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات غلط ہے۔ کل الطعام، سب کھانے کی چیزیں، کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے حلال تھی۔ جب اولاد کے لیے حلال تھی تو آباء و اجداد کے لیے بھی حلال تھی، مگر صرف وہی چیزیں کہ جو اسرائیل نے تورات کی تنزیل سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لی۔ میں نے گزشتہ کسی قریبی سبق میں آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ شدید بیمار ہو گئے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا عبرانی زبان میں نام، اسرائیل سے مراد کیا؟ حضرت یعقوب، اور بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب ایک دفعہ سخت بیمار ہوئے تو آپ نے یہ نظر مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی وہ پسندیدہ چیز جس کو میں کھاتا ہوں وہ بھی چھوڑ دوں گا، اور اپنی پسندیدہ چیز جسے میں پیتا ہوں وہ بھی میں، یعنی ایک کھانے کی چیز اور ایک اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز چھوڑ دوں۔ یاد رکھیں یہ باتیں، اس طرح کی نظر، حلال چیز کو ترک کرنے کی نظر پہلی شرائع میں جائز تھی، پہلی شریعتوں میں جائز، لیکن شریعت محمدیہ میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ اب وہی چیز حلال ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، اور وہی حرام جس کو اللہ نے حرام کیا۔
تاہم پہلی شریعتوں میں یہ نظر اس طرح کی نظر جائز اور حلال تھی، اس کی اجازت تھی۔ جب یہ نظر مانی، اللہ پاک نے کچھ عرصے بعد حضرت یعقوب کو شفا عطا فرمائی۔ اب آپ نے نظر کو اس طرح پورا کیا کہ کھانے میں وہ اونٹ کا گوشت نہایت رغبت اور شوق سے کھاتے تھے، اسے بھی چھوڑ دیا کہ بطور نظر اب یہ چیز مجھ پر حرام۔ اور اونٹنی کا دودھ آپ بڑی شوق اور رغبت سے نوش فرمایا کرتے تھے، وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا کہ میں نے نظر مانی ہے، یہ دو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کی۔ لیکن یہ بات تورات سے پہلے کی ہے، تورات سے پہلے کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے اس بات کا دور تک کوئی واسطہ نہیں، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کا بھی ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ تیسرے سلسلے میں آ کر یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر بطور نظر اس پابندی کو نافذ کیا تھا۔ بس اس بات کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ جس کو یاروں نے افسانہ بنا دیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی ذات کو بھی اس میں ملوث کر دیا۔ فرمایا یہ سب باتیں تورات کے نزول سے پہلے کی، اور بنی اسرائیل لڑنے اور جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ فاتو بالتورات فتلوہا، تورات لے اور اسے پڑھ لو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہمیں یہ بات تورات میں دکھلا دو، اگر ہے سچے ہو تو دلیل دو۔ اور یہ بات اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی، قل کہہ دیجیے فاتو بالتورات، تورات لا، فتلوہا اسے پڑھو ان کنتم صادقین اگر تم۔ تو رسول بھی جب بات مانتا ہے تو دلیل طلب کرتا ہے۔ اب اگر کوئی مولوی یا کوئی پیر یا مجتہد کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں تو اس کو کہو کہ حضور میں تو بکری بھی کرتی، آپ میں نہ کریں، آپ کتاب سے ہمیں حوالہ دیں، دلیل، آپ دلیل سے بات کریں۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی براہین کو لاؤ، دلائل کو لاؤ، اور دلائل کی زبان میں بات کرو۔ لہذا فرما لاؤ تورات، پڑھو سے۔ اسی طرح ایک بار رجم کی بات ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سفاک ہے، ظالم ہے، زندہ لوگوں کو پتھر مرواتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ کسی نمازی کو یا نیک کو یا صالح کو یا بزرگ کو پتھر مروائے، پتھر اسی کو مروائے جس سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہود کے بڑے متباہر عالم، تورات کے حافظ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت کعب احبار، یہ تینوں مل بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا طوفان۔ وہ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ بات تورات میں بھی لکھی، یہ بات تورات میں بھی لکھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو کہیں تورات لاؤ۔ تورات منگائی گئی، ان کو بلایا گیا۔ عبداللہ بن سلام ایک کوٹ میں کھڑے تھے۔ جب وہ جگہ کتاب کا وہ حصہ کھولا گیا تو یہود نے وہاں پہ ہاتھ رکھ لیا جہاں پہ رجم کے الفاظ۔ اب وہ آگے سے بھی پڑھے، پیچھے سے بھی پڑھے، تھی عبرانی میں، معاملہ الجھا، کہنے لگے یہاں تو ہے ہی نہیں، آپ نے یوں ہی کہہ دیا ہے۔ اور بسا اوقات حیرت ہوتی ہے اللہ کی قسم،
ہم کہتے ہیں شاید پہلے تھے یہودی، اب مر گئے، اب یہودیوں کے بھی کان کترنے والے بدماش موجود، یہودیوں کے بھی کان کتر کر رکھ دیے انہوں۔ وہ ہوتے تو آج جناب ہاتھ باندھ کر ان کو اپنا پیر و مرشد مان لیتے کہ سرکار جو آپ کام کر سکتے ہم کہاں کر سکتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر انہوں نے لاجواب کر دیا، لیکن فوراً عبداللہ بن سلام سامنے آئے منظر عام پر، کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو کہہ ذرا ہاتھ تو اٹھائے نا۔ اب کتاب کو پکڑ لیا، ہاتھ نہ اٹھا۔ عبداللہ بن سلام نے وہ پوری عبارت زبانی پڑھ کے حفظ تھی، پوری زبانی عبارت پڑھ کے سنا دی، ہاتھ اٹھوایا تو نیچے وہ پہنچے۔ یہی بات تھی جس کے بارے میں کہا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ بہرحال فرمایا فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، تورات لاؤ اسے پڑھو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کی کتاب مسئلہ حل کر رہی ہے، جھگڑنے کی کیا ضرورت؟ جھگڑا تو تب ہو، کہتے ہیں لو جی ایک امی کھڑا ہوا، ہم ہمارے باپ دادا ہمارے آباء و اجداد اتنے بڑے علماء کے خانوادوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک امی کھڑا ہوا اور ہم سب جھوٹے ہیں، یہی سچا ہے؟ یہ بات نہیں، تم بے شک جن خانوادوں سے تعلق رکھتے ہوگا تمہارا خانوادہ، ممکن ہے تمہارا تعلق بھی علی بابا کے 40 شوروں سے ہو، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بے شک میں امی ہوں، تمہاری اصطلاح میں امیین سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن لاؤ تو صحیح اپنی کتاب تو کھولو، کتاب کیا کہتی ہے؟ فتلوہا، اسے پڑھو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اللہ نے بات واضح کر دی، فرما اب بھی جو شخص افتراء پردازی کرتا ہے اوپر اللہ کے اس وضاحت کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم، یہ ظالم لوگ ہیں جو اس قدر اللہ کے حکم کی وضاحت کے باوجود اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ اور ظالموں کو اب اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ تم ظالم ہو اور تمہیں اپنے ظلم کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے سچ فرما دیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا کہ ابراہیم علیہ السلام یوں کرتے تھے اور آپ یوں کرتے ہیں، آپ کا ابراہیم سے کیا تعلق؟ فرمایا یہ غلط کہتے ہیں، صحیح اگر فرماتا ہے تو اللہ فرماتا، اور اللہ نے صحیح بات فرما کر حقیقت کو واضح کر دیا۔ لہذا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی یکسو ہوگا۔ ملت عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں عام طور پر اس سے مراد جماعت ہوتی ہے، کوئی گروہ کوئی جماعت۔ عربی میں بھی بسا اوقات ملت کا معنی صاحب تاج العروس نے ملت کے معنی کو لغت کی زبان میں واضح کیا ہے۔ ملت جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ملت دین کے لیے بھی، مذہب کے لیے بھی اور طریقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم یکسو ہو کر ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ یعنی یہ غلط کہتے ہیں ابراہیم نے یہ چیزیں حرام کی، نہیں یہ چیزیں اس کے لیے بھی حلال تھیں، یہ چیزیں تمہارے لیے بھی حلال ہیں۔ تم ابراہیم کے طریقے کو، ابراہیم کی ملت کو یکسو ہو کر، سب سے بے نیاز اور آزاد ہو کر تھام لو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھا، وہ اللہ کا مواحد بندہ تھا۔ اور یہ جو آج ابراہیم کی
ذات کو ابراہیم کے نام کو اپنے باطل مذہب کو بچانے کے لیے بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں، ان کو کہو بدبختو، تم اپنے آپ کو کہتے اہل کتاب ہو لیکن کرتے شرک ہو، تمہارا ابراہیم سے کیا واسطہ؟ ابراہیم تو مواحد تھا، وہ مشرکوں کا دشمن تھا۔ آگے ایک اور بات کی، اہل کتاب کی منہ شگافی کے جواب میں وضاحت کی گئی۔ اہل کتاب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزارہا انبیاء کے قبلے کو چھوڑا اور ایک نیا قبلہ آپ نے اپنے لیے منتخب کر دیا۔ یہ بات میں نے دوسرے پارے کے آغاز میں تحویل قبلہ کے مسئلے میں تفصیل سے عرض کر دی۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ایک نیا قبلہ لیے ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کا جو آبائی وطن تھا وہ عراق، آپ ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے اور آپ نے شام میں مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ وہی مسجد اقصی بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، تمام انبیاء بنی اسرائیل اسی قبلے کو اپنائے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اس کے بجائے مکے کو اپنا قبلہ بنایا اور مکے کی طرف رخ کیا، گویا کہ آپ نے ہمارے اس مقدس مقام کی تقدیس کو ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ بات نہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بھی تقریباً لگ بھگ 1.5 برس کا عرصہ مکے کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے رہے۔ اللہ کا حکم آیا فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو آپ نے اس حکم کی تعمیل میں تحویل قبلہ کی۔ اہل کتاب نے اس بات کو بہت محسوس کیا، بلکہ اپنی توہین گردانا، اور انہوں نے اعتراضات کی بوچھاڑ کر۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ تم یہاں بھی غلط ہو۔ پہلے مسجد اقصی نہیں بنی، پہلے مسجد حرام بنی۔ مسجد حرام پہلے بنی، مسجد اقصی بعد میں بنی۔ مسجد حرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور مسجد اقصی کو 60 برس بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کو بنانا شروع کیا، اور حضرت داؤد اور سلیمان کے زمانے میں آ کر اس کی تعمیر مکمل ہوتی ہے۔ گویا فرمایا ان اول بیت وضع للناس، انسانوں کے لیے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ کے اندر ہے۔ بلکہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی تاریخ ذکر کی ہے، جس کو ہمارے بعض مفسرین نے، آلوسی نے روح المعانی میں، رازی نے تفسیر کبیر میں، قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں، یعنی مطولات میں ان کو ذکر کیا ہے، تفصیل کے ساتھ اور تطویل کے ساتھ۔ کہتے ہیں سب سے پہلے اس جگہ پر حضرت آدم اور حوا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری عبادت کہاں کریں، کس طرح کریں؟ زمین پر بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنوایا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر، اور اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تو زمین پر پہلا انسان ہے، اور یہ زمین پر میری بندگی کا پہلا گھر ہے، جس کے لیے حالی نے بھی کہا کہ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا۔ یہ بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو اس طوفان میں بیت اللہ جو تھا وہ بہہ گیا، مسمار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، آپ کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عراق سے چلایا، شام گئے، شام سے پھر عراق، پھر عراق سے یہاں پر لایا۔ اس مقام کی نشاندہی کی۔
کہا کہ یہاں پر اب آپ میرا گھر پھر بنائیں۔ چنانچہ قرآن کے لفظ بھی اس بات کی تصدیق اور توثیق کرتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا، یعنی بنیاد تھی اس کو بلند کیا۔ یرفع ابراہیم القواعد، بلند کیا ابراہیم نے القواعد کو، من البیت، بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کی بنیادیں اللہ نے نشاندہی کی، حکم الہی کے مطابق ان کو بلند بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس تک 3 بار بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے بعد قبیلہ جرہم تھا، اس نے بیت اللہ کی 1 بار تعمیر کی، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد یہ بیت اللہ میں شمار ہو گیا۔ حوادثات زمانہ ہزاروں سال گزرے، یہ گر گیا، خستہ حال ہو گیا، تو قبیلہ جرم نے اس کی تعمیر بڑے ذوق و شوق سے، پھر گردش ایام کی وجہ سے بیت اللہ کے ساتھ پھر وہی شکست و ریخت ہوئی، پھر وہ شکستہ ہوا، ٹوٹا پھوٹا، تو پھر قوم عمالقہ نے بیت اللہ کی تعمیر، اور تیسری دفعہ تعمیر قریش نے کی جب نبی اکرم علیہ السلام ابھی منصب نبوت کے پہ فائز نہیں ہوئے، ابھی چھوٹے تھے، اور آپ ایک قمیص کے اندر گھومتے پھرتے تھے، اتنے چھوٹے تھے۔ اور یہ وہی دور ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں سیرت کی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ حجر اسود کی تنصیب پر جھگڑا ہوا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا ہم حجر اسود کو نصب کریں، فیصلہ نہیں ہو رہا، لڑنے مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، خون ریزی کا خطرہ تھا۔ ایک سیانے نے کہا لڑو نہ، تلوار سے فیصلہ نہ کرو، بس بیٹھ جاؤ، دیکھو جو شخص سب سے پہلے اب یہاں آئے اسی کو اپنا حکم ثالث اور فیصل بنا دیں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے چلو ایسے کرو۔ چند لمحوں کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، آپ ابھی بچے تھے۔ دوسری روایات میں ہے کہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا کرتے تھے، ایک دن پتھر اٹھا رہے تھے، چھوٹے سے تھے، تو آپ کی تہبند جو تھی وہ آپ کے لیے دشواری کا سبب بن رہی، بچوں کے لیے ایسے ہوتا ہے۔ آپ کے چچا عباس نے دیکھا کہ بچہ تہبند کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے، تو انہوں نے پکڑ کر چادر کو کھینچ دیا، اتار دیا، قمیض گو کے لمبی تھی لیکن چادر اتاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے لیکن شرم و حیا کی وجہ سے بے ہوش ہو، یعنی یہ کم سنی تھی آپ کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بچہ چادر ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا، نہ ہو تو بھی، یعنی بڑوں بزرگوں کا یہ خیال، ایسی چھوٹی عمر تھی آپ۔ تو آپ آئے تو سب نے کہا جی لو بڑا اچھا آدمی آ گیا، اسی سے فیصلہ کرواتے ہے، بچہ لیکن ہے دانا۔ یہ الگ بات ہے، بچپنے میں دانا سمجھتے تھے لیکن جب 40 برس کا ہوا اور لا الہ الا اللہ کہا تو پھر مجنون اور شاعر اور دیوانہ بن گئے۔ خیر آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، یہ جھگڑا ہے، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ابھی فیصلہ، آپ نے ایک چادر لی اور چادر کو نیچے بچھایا، اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھا کر چادر پر رکھا، فرمایا جتنے قبیلے ہیں نا، کنبے قبیلے برادریاں، یہ سارے اپنا اپنا ایک نمائندہ دے دیں، بڑے دے دیں، سب کو کہا اس چادر کو اٹھا، ہر کسی نے ہاتھ ڈالا، سب کو یہ خوشی ہو گئی، چلو جی حجر اسود کے اٹھانے میں ہمارا بھی حصہ بڑھ گیا۔ لہذا جب حجر اسود کو اٹھا کر جگہ کے قریب لے جایا گیا، فرمایا چادر اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک بنیاد بنی ہوئی تھی اس کے اوپر چڑھ گیا اور خود پتھر اٹھا کے وہاں پہ رکھ دی، شہادت بھی خود حاصل کر لی اور خوش بھی سب کو کر دی۔ اللہ، تو یہ تیسرا موقع تھا جب قریش نے بیت اللہ کو بنایا، لیکن قریش نے اس تعمیر میں کچھ بے اعتدالیاں کی۔
मसलन पहले दौर में जो बैतुल्लाह का हिस्सा था उसको छोड़ दिया, जिसको आज हम हतीम कहते हैं, तामीर को जरा महदूद और मुख्तसर कर दिया। और नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा को फरमाया कि अगर चाहती हो कि बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ो तो हतीम में पढ़ लो, हतीम में ऐसे ही है पढ़ना जैसे बैतुल्लाह के अंदर है। इसलिए फर्ज नमाज जो है वो हतीम में नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए बैतुल्लाह की तरफ मुंह करना है, और हतीम भी बैतुल्लाह का हिस्सा है। नवाफिल पढ़ सकते हैं लेकिन फराइज जो है वो हतीम से बाहर, इसलिए कि बैतुल्लाह का हिस्सा है। एक ये बेतदाली की कि हतीम को छोड़ दिया, और उसकी वजह भी हजरत आयशा को कही कि आयशा, तेरी कौम ने जब बैतुल्लाह को बनाया तो उनके पास हलाल और तैयब कमाई खत्म हो गई थी, हलाल के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने तामीर मुख्तसर कर दी और हतीम को छोड़ दिया, चेन बना दिया। कितने सियाने लोग थे, मुशरक थे, लेकिन ये समझते थे कि अल्लाह का घर बनाया जाए तो वहां पाक और तैयब पैसा ही लगाया जाए। खैर, एक बेतदाली ये कि हतीम छोड़ दी, बैतुल्लाह की जो हुदूद थी उसे महदूद और मुख्तसर कर दी। दूसरी बेतदाली ये की कि बैतुल्लाह के पहले दो दरवाजे थे, एक मशरकी सिमत जहां आज लगा हुआ है, एक मगरबी सिमत, कि मशरकी सिमत से जाए और मगरबी से निकल जाए। दो दरवाजे थे, कुरैशियों ने एक कर दिया। तीसरी बेतदाली उन्होंने ये की कि पहले बैतुल्लाह का दरवाजा नीचे था, इन्होंने कुछ ऊपर कर दिया, जहां आज तक लगा हुआ है ऊपर कर दिया, इसलिए कि जो भी आता अंदर दाखिल हो जाता है ऊपर कर दो ताकि हर कोई दाखिल ना हो सके। मखसूस आदमी जिसे इजाजत हो उसे सीढ़ी लगाकर अंदर दाखिल कर, जिस तरह आज तक इस सिलसिला चला। ये तीन बेतदालियां बड़ी बड़ी उन्होंने की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे अगर फितने का डर ना होता तो मैं बैतुल्लाह की इन तीनों बेतदालियों को खत्म करके उस असल हालत में उसे तामीर करता जिस पहले हालत में था, हजरत इब्राहिम के दौर से चला रहा। लेकिन मुझे डर है कि नए नए मुसलमान लोग हैं, कहीं फितना और फसाद ना बर्पा हो जाए, क्योंकि फितना और फसाद बुरी चीज है, और जब बसा औकात ये चंगारी भड़कती है तो शोला जवाला बन जाती है और बहुत सारी चीजें जला कर राख कर देती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फितने और शर को रफा करने के लिए फरमाया मैं छेड़छाड़ नहीं करता वगरना मेरा दिल चाहता। ये बात जब कही तो उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर इस बात को सुन रहे थे। चुनाचे दौरे बनु उमैया ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को चंद दिन के लिए मक्के की हुकूमत मिल गई, मक्के के आप हुक्मरान बन गए, गवर्नर बन गए। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद के मुआफिक बैतुल्लाह की तामीर की उस तरह जिस तरह दौर इब्राहिमी में था। हज्जाज बिन यूसुफ जो कि तारीख इस्लाम का एक बड़ा मुतनाज़ शख्स है, उसने जब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को शहीद करवाया और मक्के का बज़ा में खुद फाते बना, उसने सोचा कि यह अब्दुल्लाह बिन जुबैर का बड़ा कारनामा है, अगर ये कारनामा बाकी रहा तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर का नाम भी बाकी रहेगा। चुनाचे उसने जनाब कहा कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने उस चीज को छेड़ा है जिसको रसूलुल्लाह ने नहीं छेड़ा। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने जो बात कही वो रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाई थी। गोया इस तरह उसने हेरा फेरी के साथ अब्दुल्लाह बिन जुबैर की उस असल तामीर को फिर मिसमार किया, मिसमार करके फिर इस हालत में बनाया जिसमें अब मौजूद है हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ का जवाल हुआ। हजरत इमाम मालिक बिन अनस उस वक्त माने हुए फकीह और मुहद्दिस थे। हुक्मरानों ने उनसे कहा कि आप हमें फतवा दें, हम मंशा नबूवत के मुताबिक फिर बैतुल्लाह की तामीर करते। हजरत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया और फरमाया कि नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने बनाया, हज्जाज ने उसे मिसमार किया, फिर बनाया। आज तुम हज्जाज के बनाए हुए को मिसमार करते हो, कल तुम्हारे बाद कोई तुम्हारा मुखालिफ आएगा, वो तुम्हारी तामीर को मिसमार करेगा, उसके बाद जो आएगा, कल ये सिलसिला चलता रहेगा।
اور اللہ کے گھر کو کھلونا نہ بناؤ۔ وہ کہ نبی پاک کی خواہش تھی، لیکن جس طرح حضرت چھوڑ گئے ہیں اسی طرح تم بھی اس کو رہنے دو۔ گویا اس کے بعد آج تک بیت اللہ اسی پوزیشن، اسی مقام، اسی حیثیت پر کھڑا۔ تعمیر، شکست و ریخت، معمولی مرمت، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اصل جو اس کی تعمیر پتھر ہے، جگہ ہے، حدود اربع ہے، بنیادوں کا تعین ہے، دروازہ ہے، یہ سب چیزیں اسی انداز کے ساتھ ہیں جس طرح دور نبوت میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی۔ یہ ہے جی آپ کے بیت اللہ کی پوری تاریخ۔ تو ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا واسطے لوگوں کے، للذی ببکہ، البتہ وہ ہے کہ جو مکہ میں۔ مکہ کے مختلف نام، مکہ بھی اس کو کہتے ہیں، بکہ بھی کہتے ہیں، معنی ایک ہی بنتا ہے۔ مکہ، بکہ، بلدہ طیبہ، بلدہ امین، یہ متعدد اور مختلف نام ہیں جو مکہ مکرمہ کے ہیں۔ تو اشارہ ہے کہ پہلا جو گھر ہے وہ مکہ میں ہی ہے۔ اہل کتاب کی یہ بات درست نہیں ہے کہ مسجد اقصی پہلا، نہیں، وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ یہ پہلا گھر ہے، یہی آپ کا قبلہ ہے، لیکن آپ نے مسجد اقصی کے تقدس کو زائل نہیں فرمایا، اس کی تنسیخ نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا وہ بھی 3 مقامات مقدسہ میں سے ایک مقدس مقام ہے، بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ آپ نے مسجد اقصی کی حرمت اور تقدس کو بھی بہار رکھا، بلکہ ایک روایت میں گو کہ وہ سند کے لحاظ سے کچھ مجروح ہے، لیکن اس میں آپ نے فرمایا کہ جو مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھتا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے ان 3 مقامات کو ہی مستثنا قرار دے دیا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد ھذا۔ اس ثواب کی نیت سے 3 مقامات کے سفر کے علاوہ کسی جگہ کا سفر جائز نہیں۔ 3 جگہ کا سفر ثواب کے لیے اگر کر کے جاتے ہیں تو جائز ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ تو آپ نے مسجد اقصی کے تقدس اور حرمت کو برابر ملحوظ رکھا، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو گھر اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہی ہے، مبارکن، بڑا ہی بابرکت۔ اور مکے کی برکتوں کا کیا احاطہ اور کیا اندازہ۔ یہ مکہ ہی ہے کہ جس نے اپنی برکتوں کی آغوش میں سب کو سمیٹا ہوا ہے، وگرنہ یہاں سے یا مختلف علاقوں سے جو لاکھوں بدو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کبھی کا مکے کو کنگال کر دیتے، لیکن یہ مکے کی برکتیں اور بابرکت آغوش ہی ہے کہ اس نے سب کو سمیٹے ہوئے، پھر بھی کمی ہر چیز کی ریل پہ، لاکھوں کھانے والے ہیں، کھانا اتنا ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ یہاں 100 آدمی آ جائے تو پینے کا پانی نہیں ملتا، وہاں بیک وقت لاکھوں افراد موجود ہوتے ہیں۔ اللہ ہر دنیا کی نعمت فراوانی کے ساتھ وہاں عطا فرماتا ہے، روحانیت ہے، سکون ہے، برکت ہے، سب کچھ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس گھر کو بابرکت گھر بنایا۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، برکت ہدایت ہے جہان والوں۔ تو فرمایا وہ مکہ بابرکت ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا مقام۔ اللہ نے اس جگہ کو باعث ہدایت اس لیے بنایا کہ ہدایت کی ابتدا بھی وہاں سے ہوئی، اور سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو ہدایت کی شمع فروزاں ہوئی وہ مکے سے ہی۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے اس مقام کو، آپ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ شرک موجود ہے لیکن وہاں شرک نہیں ہے، اور انسانی فطرت کی کمزوریوں کے لحاظ سے بعض بے اعتدالیاں ضرور نظر آتی، لیکن عقائد کی خرابی اور وہ چیز کہ جس کو اساس ہدایت کہا جاتا ہے آج تک وہ وہاں قائم اور موجود ہے۔ اور جو آدمی وہاں سے ہدایت کا طلبگار بن کے وہاں جاتا ہے پھر وہ خالی دامن واپس نہیں آتا، اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال اللہ نے اس کو بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت کی حصول کی جگہ بنائی ہے۔
فیہ آیات بینات، اس مکے کے اندر بڑی اس مکے کے اندر جو اللہ کا پہلا گھر ہے اس کے اندر آیات بینات بھی، روشن نشانیاں موجود، اور وہ روشن نشانیاں جو اللہ کی قدرت کی ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ شعائر اللہ میں سے، یہ بھی دونوں روشن نشانیاں ہیں۔ چاہے زمزم ہے یہ روشن نشانی ہے، حتیم ہے یہ روشن نشانی ہے، ملتزم ہے یہ روشن نشانی ہے، حجر اسود جس کو بوسہ دیا جاتا ہے یہ روشن نشانی ہے۔ الغرض اس طرح کی بے شمار نشانیاں وہاں موجود ہیں کہ جو اپنے پس منظر میں پوری تاریخ رکھتی۔ مثلا چاہے زمزم کا ہی آپ ذکر کریں اس کے پس منظر میں ایک پوری تاریخ ہوگی۔ معصوم پیاس سے تڑپتا ہوا اسماعیل آپ کو نظر آئے گا، بے قراری سے بھاگتی ہوئی ہاجرہ کا تصور سامنے آئے گا، اور پھر یکتائی، تنہائی، بے بسی، مہجوری، مجبوری، مسافری، یہ سب ان کے ساتھ آپ کو وابستہ نظر آئیں گے، اور پھر نتیجتاً اللہ کے جود و کرم اور فیاضی اور عطا اور عنایتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ کس طرح اللہ نے وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری کیا، پھر اس کے فضائل اور مناقب نبی رحمت کی زبان سے کہ اس کے اندر کیا شفا ہے، کیا برکت ہے، کس طرح بھوکوں کو بھوک سے سیر کرتا ہے وہ پانی، کس طرح مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ غرض کہ یہ سب چیزیں پوری تاریخ ہیں، چاہے زمزم کے پیچھے، صفا اور مروہ کے پیچھے، حجر اسود کے پیچھے کہ کس طرح یہ جنت سے آیا، کیا رنگ تھا، اب کیا ہوا، جو چومتے ہیں قیامت کے دن یہ بول کر ان کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ سب چیزیں ہر ایک نشانی کے پیچھے موجود ہیں۔ فی یہ آیات بینات، فرمایا اس کے اندر بڑی روشن نشانیاں ہیں جو اپنے پیچھے پورا بھرپور پس منظر رکھتی ہیں، ایک تاریخ رکھتی ہیں، ایک داستان رکھتی ہیں، ایک حقیقت رکھتی ہیں۔ اور مقام ابراہیم، اسی کے اندر مقام ابراہیم کی ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اور آج تک یہ پتھر ایک شیشے کے شوکیس کے اندر محفوظ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس پتھر کے اوپر انسانی پاؤں کے نشان ثبت ہے، انسانی پاؤں کے نشان ثبت ہے۔ یہ پتھر بھی عام پتھر تھا، لیکن یہ پتھر اس وقت خاص ہو گیا جب خلیل اللہ کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ اس پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو جب بنیاد اور دیوار اونچی ہو گئی جہاں تک آگ پہنچ سکتا تھا پتھر رکھے، لیکن اب یہ سوچنے لگے کہ کس طرح میں اوپر، جس طرح ہمارے ہاں لیفٹ ہوتی ہے یا ہم اس طرح میں گو بنا لیتے ہیں، تو اب کس طرح، اب اس طرح کی کوئی صورت نہ تھی۔ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ نے پتھر کو حکم دیا، پتھر لیفٹ بن گئے، پتھر اور خود رفتہ رفتہ ہو جاتا، جہاں تک ابراہیم کے ہاتھ جاتے پتھر وہاں تک۔ گویا جس طرح دیوار بلند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب کام مکمل ہو گیا، اترنے کا ارادہ ہوا تو پتھر بھی نیچے آ گیا، اور اللہ نے اس پتھر پر اپنے خلیل کے پاؤں کے نشانوں کو ثبت کر دیا۔ یہ پتھر آج تک وہاں موجود ہے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بالکل بیت اللہ کی 4 سمتیں، مشرقی سمت جہاں دروازہ ہے ملتزم وغیرہ، اسی سمت یہ پتھر پڑا، اور مصلی امامت بھی اس پتھر کے قریب یا اسی سمت ہوتا ہے، کبھی اس کے ساتھ، کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے، جس طرح حالات ہوں، بہرحال سمت یہی مقام ابراہیم اس ساری جگہ کو کہا جاتا ہے۔ طواف جب کرنے والے طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو یہاں نفل پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے تو ابھی سوچ رہے تھے کہ کہاں نوافل ادا کیے جائیں، فاروق اعظم نے رائے دی، یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو آپ اپنی جائے نماز بنائیں۔ مشورہ سنا، خاموش ہو گئے۔ اللہ نے بھی اس مشورے کی تصدیق اور توفیق فرمائی اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے حبیب آپ مقام ابراہیم کو بھی نماز کی جگہ بنائیں۔ چنانچہ طواف کے نوافل یہاں پڑھے جاتے ہیں، اور بالعموم اگر بیت اللہ کے قریب امام کھڑا ہو تو اسی مقام ابراہیم کے ایریا میں مصلی امامت ہوتا ہے۔
تو یہ مقام ابراہیم بھی اللہ کی روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، اسے امن مل جاتا ہے۔ یعنی بیت اللہ انتہائی امن والی جگہ ہے۔ ویسے سارا حرم، پھر حرم کے بعد حد حرم کے علاوہ مکہ، مکے کے علاوہ بیت اللہ مسجد حرام جو ہے یہ بالخصوص جائے امن ہے۔ یہاں پر لڑائی جھڑائی، فتنہ فساد، دینگا مشتی، بدلہ، یہ سب چیزیں حرام ہیں، گالی گلوچ، یہ سب کچھ حرام ہے، اس لیے کہ جائے امن۔ زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی لوگ جاہل تھے، لیکن اگر بیت اللہ میں کوئی شخص کسی کو اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا اور بیت اللہ میں ہوتا تو وہ نگاہیں جھکا کر گزر جاتا، اس لیے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر یہ حق ہے، اللہ نے لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں، لیکن من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ حج کرے جو استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت، پیغمبر علیہ السلام نے استطاعت کی تفصیل اور وضاحت فرمائی کہ زاد راہ اس کے پاس خرچہ ہو، بھیک مانگنے والا نہ ہو، آنے جانے کا، سفر کا کرایہ، وہاں پر رہنے کے اخراجات، کھانا پینا، جو بھی ضروریات ہے، زاد راہ یہ سب چیزیں۔ سفر میں جو ہے وہ خوف نہ ہو، امن ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ راستے میں قتل کر دیتے آدمی کو، لوٹ لیتے ہو جیسے پہلے تھا، یا اس طرح کا کوئی اور خطرہ۔ تو اس خطرے کا اگر کوئی خدشہ نہ ہو تو یہ بھی جو ہے حج کی فرضیت کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ تیسری بات آپ نے جو زور دے کر فرمائی وہ عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ جانے والا جب جائے تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی خرچ اخراجات کا انتظام کرنے جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کی صحت تندرستی بھی اس کا ساتھ دیتی ہو۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جو استطاعت کے زمرے میں آتی ہیں، ان کو آپ کلوز کر لیں، آپ کی مرضی ہے ان کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ مان لیں۔ بہرحال یہ 4-5 چیزیں ہیں جو حضرت نے استطاعت کے زمرے میں وضاحت فرمائی۔ فرمایا جس شخص کے پاس اب استطاعت ہے، پیسہ بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، پچھلوں کا خرچ بھی ہے، صحت بھی ہے، راستے میں کوئی خوف و خطر بھی نہیں، اگر عورت ہے تو اس کو محرم بھی دستیاب ہے، تو پھر بھی وہ اگر یہ چیزیں استطاعت میں ہیں اگر ہیں تو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اللہ کے لیے بندوں پر یہ بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہے، یعنی ان تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، پھر بھی وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا تو اس کا ایمان مقبول نہیں، اس کا اسلام قابل اعتماد نہیں۔ پھر بھی بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، فرمایا میرے ساتھ اور میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسانوں پر استطاعت کی صورت میں اس گھر کا حج فرض کیا اور فرمایا وَمَن كَفَرَ، اب اس کے باوجود جو انکار کرے، کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ تو گویا اللہ نے اہل کتاب کی اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ وہ پہلا گھر اللہ کا ہی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کی بنیادوں کو سر نو استوار کروایا، پھر اس کی زبان سے اذن فی الناس بالحج، حج کا اعلان بھی کروایا، حج کی اذان بھی ابراہیم علیہ السلام سے دلوائی۔ اب اس کا حج ہو رہا ہے، قیامت تک ہو رہے گا۔ اور بنی اسرائیل تمہیں کیا تکلیف ہے، اس لیے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں نے ہی اپنے بندوں کو اس گھر کی عزت، حرمت اور تقدس بجا لانے کا حکم دیا ہے، لہذا تم میری آیتوں پر جو ہے نا وہ طنز نہ کرو، ان کا انکار نہ کرو۔ ومن کفر، جس شخص نے انکار کیا، کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، جہان والوں کی سے کوئی پرواہ نہیں۔ جہان والوں کو چاہیے کہ وہ اس کا خیال رکھیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پا سکتے، پہنچ سکتے، حاصل کر سکتے البر، نیکی کو، بھلائی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما، اس چیز سے جو تحبون، تمہاری محبوب اور پسندیدہ ہو، وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، کسی بھی شے سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہی، ساتھ اس کے علیم، جاننے والا ہے۔ کل الطعام، ہر قسم کا کھانا، کان حلا، تھا حلال، لبنی اسرائیل، واسطے بنی اسرائیل کے،
اللہ مگر ما حرما جو حرام کیا اسرائیل نے علی نفسہ ہی اوپر اپنی جان کے من قبل اس سے پہلے ان تنزل التورات یہ کہ نازل ہوئی ہوتی تورات قل کہہ دیجیے فاتو بالتورات لے آؤ تورات فتلوها اسے پڑھو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے فمن افترى علی اللہ الکذب پس وہ شخص کے جو افترا باندھتا ہے اوپر اللہ کے جھوٹا من بعد ذالک بعد اس کے فاولئک هم الظالمون پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں قل کہہ دیجیے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے فتبعوا پس پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر وما کان من المشرکین اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے ان اول بیت بے شک پہلا گھر وضع بنایا گیا مقرر کیا گیا للناس واسطے لوگوں کے للذی البتہ وہ ہے کہ جو ببکہ مکہ میں ہے مبارکن بابرکت ہے وہدی للعالمین اور ہدایت ہے واسطے جہان والوں کے فی آیات مبینات بیچ اس کے روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم بھی ہے ومن دخلہ اور جو داخل ہوا اس میں کان آمنا ہو گیا امن والا وللہ اور واسطے اللہ کے الناس اوپر لوگوں کے حج البیت حج ہے بیت اللہ کا من استطاع جو کوئی طاقت رکھتا ہو الیہ سبیلا طرف اس کے راستے کی ومن کفر اور جس نے کفر کیا انکار کیا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے عن العالمین جہان والوں سے